السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود آصف۔ دوستو، آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے دور حاضر میں قرآن پاک اور اسلامک جانکاری کی۔ کیوں؟ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اسکول میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ کسی بزنس میں ہیں، جاب میں ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم میں ہیں، کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، آپ کی زندگی کیسی بھی ہے، آپ مزدور ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، چھوٹے بزنس مین ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، آپ کو آج اس دور میں اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اسلامک جانکاری کی، اسلامک نالج کی۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک دور تھا، پرانا دور، اس دور میں ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا۔ اس جگہ مسلمانوں کا بہت زیادہ بول بالا تھا، سب ایک امت بن کر رہتے تھے، ابھی تھے، سب ایک جٹ سنگٹھن بنا کر رہتے تھے۔ اس بستی کا، اس علاقے کا اتنا نام تھا کہ یہودیوں کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی کہ یہاں کے مسلمان قرآن پاک کو اس طریقے سے پکڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم تمام مل کر ایک اللہ کی ایک رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ بانٹو۔ ایک امت بن کر وہ رہتے تھے، نہ ان کی مسجدیں الگ تھی، نہ ان کی خانقاہیں الگ تھیں، بالکل ایک امت بن کر شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ پانچوں وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، پڑوسیوں کے حقوق کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ادائیگی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ جب یہ بات یہودیوں کے کانوں میں پہنچی تو انہیں بڑا ناگوار گزری، اور انہوں نے سب سے قابل ایک یہودی کو، اپنی گروہ کے سب سے قابل یہودی کو جو بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، جس کو وہ سب سے زیادہ عقل مند اور پڑھا لکھا مانتے تھے، اس کو اس علاقے میں بھیجا تاکہ مسلمانوں کو برگلایا جائے، ان کے دین، ان کی شریعت اور ان کے اسلام کے خلاف ان کے کان بھرے جائیں، انہیں گمراہ کیا جائے، انہیں اس راستے سے بھٹکایا جائے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ گروہ میں بانٹا جائے۔ یہودی وہاں سے اپنے ساز و سامان کے ساتھ چل دیا، اپنے کھانے پینے کا انتظام گٹری میں باندھا اور سفر شروع کر دیا۔ چلتے 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 وہ کئی جگہ قیام کیا، اس کے بعد پھر صبح ہوتی تھی، پھر چلنے لگتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہی تھی کہ مجھے سفر میں کتنی بھی تکلیف ہو، مجھ کو وہاں تک ضرور پہنچنا ہے، اس علاقے تک، اور مسلمانوں کے کان بھرنے ہیں، انہیں گمراہ کرنا ہے اور ان کے گروہ بنا کر واپس مشن پورا کر کے اپنے لوگوں میں واپس چلے جانا ہے۔ ہوا کیا، جب وہ اس علاقے میں گیا اور جب اس نے اس علاقے میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے بھیڑوں کو چرا رہا ہے اور پھٹا ہوا لباس ہے، میلا کچیلا ہے، گندا ہے، دیکھنے میں ایک عام انسان بالکل جاہل لگ رہا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ سب سے پہلے اسی کو لائن حاضر کیا جائے، سب سے پہلے اسی کو لیا جائے اور اسی کے کان بھرے جائیں اور اس کو اس کے عالموں کے خلاف برگلایا جائے، جو اس کے علاقے میں عالم ہیں، بہترین، جو حافظ و قاری ہیں، مولانا ہیں، علامہ ہیں، عالم ہیں اس کے علاقے کے، ان کے خلاف اس کے ذہن میں بات ڈالی جائے اور ان کے خلاف اس کو کر دیا جائے، اس کو بدظن کر دیا جائے عالموں کے لیے، یہ اپنے عالموں کے لیے دل میں نفرت پالنے لگے، اس سے ایسی بات کی جائے۔ تو اس نے اس کو سلام کیا، چرواہے نے کہا وعلیکم السلام، جواب دیا۔ اس نے چرواہے سے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے کہا جی بتائیے، کہ آپ کے اس علاقے کا میں نے بڑا نام سنا ہے اور آپ ایک بن کر رہتے ہیں، کبھی آپ لوگوں میں جھگڑا نہیں ہوتا، آپ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور اسلام کو فالو کرتے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پورا عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے صحیح سنا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس میں 30 پارے ہیں اور آپ کے یہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو حفظ بھی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، 30 پاروں کو یاد کرتے ہیں، بڑی محنت لگتی ہے، کسی کو 1.5 سال، کسی کو 2 سال، عام طور پر جو مشہور ہے 3 سال کا وقت لگتا ہے۔ اس نے کہا جی 3 سال کا وقت لگتا ہے، اس میں مشقت لگتی ہے، محنت لگتی ہے، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اس نے کہا میرے دماغ میں ایک بہترین اور خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ آئیڈیا ہے
کہ قرآن پاک جو 30 پارے ہیں، اس قرآن پاک میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار ان کا ذکر آیا ہے، بار بار ان کی تکرار ہے، بار بار مطلب وہ آتی ہیں قرآن پاک میں، انہیں بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس نے کہا جب قرآن میں ایک بار آ گیا اللہ کا نام یا کوئی آیت، پھر وہ دوبارہ پھر وہی آیت آتی ہے، اس کا میننگ بھی وہی ہوتا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ اس میں جو ایسی آیتیں ہیں، اب وہ چرواہا بہت غور سے سن رہا تھا، اس نے بیچ میں اسے ٹوکا نہیں، اس نے کہا جو یہ ڈبل ڈبل آیتیں ہیں، 3 بار 4 بار ایک ہی آیت، ایک ہی میننگ، ایک ہی مطلب، ایک ہی تفسیر، سب کچھ ایک، تو یہ جو زائد ہیں، جو زیادہ ہیں، ایک طرح کی کئی آیتیں ہیں کئی جگہ پر، ان میں سے سب کو ختم کر دیا جائے۔ اگر ان اللہ علی کل شیء قدیر 5 بار آیا ہے یا 6 بار آیا ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو اس میں سے 4 کو مٹا دیا جائے، صرف ایک کو رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب بھی ایک ہے، آیت بھی ایک ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا مسلمانوں کا سب سے بڑا کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے اور ان آیتوں کو ختم کر کے جو ایک جیسی ہیں اور ایک ہی بات کرتی ہیں، انہیں جب ہم ختم کر دیں گے تو یہ سمٹ کر 20 پاروں میں رہ جائے گا یا 22 پاروں میں رہ جائے گا، اور جو بچے حفظ کرتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں مشقت کم کرنی پڑے گی، محنت کم کرنی پڑے گی، یاد کرنے میں ٹائم کم لگے گا، اس کو حفظ کرنے کی جو 3 سال کی میعاد ہے وہ گھٹ کر 2 سال یا 1 سال رہ جائے گی۔ بڑے فوائد اس نے بیان کیے۔ چرواہا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے، آپ نے جو بات کہی یہ واقعی بہت شاندار ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہودی دل ہی دل میں بڑا خوش، اور واقعی اس چرواہے کو اس کی باتوں میں آ جانا چاہیے، اس کی بات بالکل لاجک والی تھی۔ جو آیت ڈبل ہے، اس کا مطلب بھی ایک ہے، میننگ بھی ایک ہے، تفسیر بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، اس کے باوجود ڈبل ڈبل 3 بار ہیں، کسی نے اس پر غور و فکر نہیں کی۔ انہیں ختم کر کے ایک بار رکھا جائے تاکہ یاد کرنے میں پریشانی نہ ہو اور یاد کرنے میں زیادہ سمے نہ لگے، اور یہ سمٹ کر 20 پاروں میں آ جائے۔ چرواہے نے کہا ایسا ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات بہت ٹھیک ہے۔ یہودی سن کر بڑا خوش ہوا کہ میں اپنے جال پھینکنے میں کامیاب ہو گیا، میں نے اس کو پھنسا لیا۔ لیکن اچانک چرواہے نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو زائد ہیں، جو زیادہ ہیں، انہیں ختم کر دیا جائے، ایک ایک رکھا جائے، یہ بات صحیح ہے۔ اس نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا تو پھر اس بات پر بھی عمل کیا جائے کہ آپ کے کاندھوں پر، آپ کے جسم پر 2 ہاتھ ہیں، ایک کاٹ دیا جائے۔ آپ کے جسم پر 2 آنکھیں ہیں، ایک کو پھوڑ دیا جائے۔ آپ کے جسم پر 2 کان ہیں، ایک کو کاٹ دیا جائے۔ اگر آپ ایک کان کاٹیں گے تو آپ کے جسم سے بوجھ ہلکا ہوگا اور آپ اتنا ہی سنیں گے۔ ایک آنکھ پھوڑ دی جائے تو جسم پر بوجھ ہلکا ہوگا اور آپ کی ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ کا ایک پیر بھی کاٹ دیا جائے تو آپ کا جسم سے جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہوگا اور کام برابر ہوتا رہے گا۔ تو یہودی بہت زیادہ اس پچھتایا اور وہ سمجھ گیا کہ جس قوم کا چرواہا اتنا پڑھا لکھا ہو اور جس قوم کے چرواہے کے علم کا یہ حال ہے، اس قوم کے عالموں کا حال کیا ہوگا۔ لہٰذا اس نے وہیں سے بوریا بستر باندھا اور سیدھا اپنے علاقے میں گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے عوام گمراہ ہو جائے گی، تب جو حال ہمارا آج ہے یہی حال ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ خود گھر بیٹھے علم دین سیکھیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، شریعت کی کتابیں منگائیں، بہار شریعت ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ انٹرنیٹ پر اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے تو ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں، قرآن کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کریں، ترجمے والے قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ زیادہ سے زیادہ گھر بیٹھے علم حاصل کریں، یہ قرآن آپ کو سچا راستہ دکھا دے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے